بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ذاکر بھائی نے ایک سوال کیا تھا، مجلس کے بعد اس کا جواب دینا ہے. پھر وقت نہیں رہا اس دن، اور دوسرے دن ذاکر بھائی نہیں رہے مجلس میں تو پھر جواب کیا دیتے ہم؟ تو آج وہ موجود ہے، تو جو جواب دینا ہے مجھے اور جو ٹاپک مجھے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اس تعلق سے شروع میں پہلے 2 منظوم کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو مرزا اسد اللہ خان یعنی مرزا غالب کا کلام ہے، پوری غزل ہے، اس کا کچھ حصہ جس میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ ایک لفظ غالب نے استعمال کیا ہے، اور جو میں ذکر کروں گا ان میں سے ایک شعر حنیف بھائی حضرت شیخ نے بھی اس غزل کا فضائل رمضان میں اعتکاف کے بیان میں ذکر کیا ہے. حضرت شیخ نے غالب کا، غالب لکھتے ہیں: مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے. مجھے پتہ ہے آدھے سے اوپر لوگوں کے سر پر سے گئی ہوگی، جیسے 18 میں ویسٹ انڈیز کی جو پچ ہوتی تھی اور جو فاسٹر بالر ہوتے تھے سر کے اوپر سے جاتا تھا تو ویسی آپ کی حالت رہی ہوگی. خیر، غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب ایک عرصے سے مجھے ملا نہیں ہے، اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. خیر، آگے سنیے. پھر وہ کہتے ہیں، پھر یہ شعر حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے فضائل رمضان میں اعتکاف میں. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے. اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کر بقول حضرت شیخ یہی لکھا چودھری صاحب کہ اللہ کے در پہ پڑے رہنا، یہی لفظ ذکر کیا ہے، پڑے رہنا. پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑے رہے، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. آگے وہ کہتے ہیں، اور یہ ہماری جو آج کی ڈسکس ہوگی اس تعلق سے ہیں. کیا کہا کہ سر پر زیر بار منت دربا کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. اب میری طرف دیکھنا تو آپ کو سمجھ آئے گا، میں بولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا، تو اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ سمجھے تو اس سے زیادہ اچھی بات ہے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. دیکھیں، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اس میں ایک لفظ آیا ہے تصور، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. جو ذاکر بھائی نے بات پوچھی تو جو مسئلہ آئے گا اس میں یہ ہے. تو تصور سمجھ میں آیا؟ اگر آپ شعر سمجھ گئے تو پوری بات سمجھ جائیں گے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہاں، اب ذاکر بھائی نے چونکہ سوال کیا تو سوال بڑی اہم چیز ہے صدیق بھائی، آپ کبھی کرتے ہی نہیں. تو کیا ہے، اب سنیے آپ گجراتی میں. ہاں، بہت سے لوگ تو گجراتی ہی ہے، اور جو گجراتی نہیں ہے اشرف بھائی کی طرح وہ بھی اتنی جانتے ہیں جتنی جاننا چاہیے. حالانکہ ہم اتنی اردو نہیں جانتے جتنی ہمیں جاننا چاہیے، ہیں حسن بھائی؟ ہاں، اور شیخ تو ہمارے ماسٹر ہے اس میں کہ گجراتی میں. ہاں તારીફ ભાઈ આપણું તો આવડું જ જોઈએ, નહીં તો પછી ખલીલ ધનતેજવી ફતવા આપે હા કે જેને વાત મારી સમજાતી નથી. ખલીલ ધનતેજવી ગુજરાતી શાયર है, वो लिखते हैं कि જેને વાત મારી સમજાતી નથી એ કંઈ પણ હોઈ શકે, ગુજરાતી નથી.
પૂછો જે ચાહે પ્રશ્ન આપની ઇજાજત છે. પ્રશ્ન યાની સવાલ. હા, પૂછો જે ચાહે પ્રશ્ન આપની ઇજાજત છે. પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવું એ ઉત્તમ ઇબાદત છે. હે, જે પણ આપ પૂછશો ખબર હશે તો હા પાડીશ, નહીંતર સાફ સાફ અરે ભાઈ બી શીખી ગયા. હે, નહીંતર સાફ સાફ ના પાડીશ. મને બધું જ આવડે છે એ ક્યાં મારો દાવો છે? મને બધું જ આવડે છે એ ક્યાં મારો દાવો છે? આવડે તો હા, નહીંતર ના. ઉત્તર સીધો સાદો છે. હા ઇલિયાસભાઈ, હા, સીધો સાદો ઉત્તર તો આપને સમજમાં આવી ગયો ને. આખરી મિસરા है, સારો સવાલ પૂછવાથી ઇલ્મમાં ઇજાફો થાય છે. वैसे गुजराती में हज़रत मौलाना इजाफो जा आता है. पाकिस्तान वाले जो हमारे इंडिया वाले हिंदी बोलते हैं ना तो बहुत हंसते हैं. क्यों? वो ज बोलते हैं तो ये ज बोलते हैं. अशरफ भाई, तो पूरा फर्क हो जाता है इम्तियाज़ भाई. तो सारो सवाल पूछवाથી ઇલ્મમાં ઇજાફો થાય છે. ખુદને તો ફાયદો થાય જ, બીજાને પણ ફાયદો થાય છે. है कि नहीं ऐसा? हाँ. अब देखिए सवाल पूछना. चौथे नंबर के खलीफा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मलफूज़ है. यानी अच्छा सवाल पूछना ये भी इबादत है. हज़रत अली यूँ कहना चाहते हैं कि कोई अच्छा सवाल पूछता है, खाली सवाल नहीं पूछना. हाँ, बाज़ लोग वैसे ही खाली सवाल पूछते हैं, ये नहीं. આપણે ત્યાં કહીએ ને કે ભાઈ કઈ इनका सर पैर हैं सलाउद्दीन भाई, अच्छा सवाल पूछना ये भी सलाहियत चाहिए, तो उसका भी कोई सर पैर होना चाहिए. हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में है, हाफिज़ इम्तियाज़ साहिब, के एक उस्ताद दर्स देते थे तो अशफाक भाई एक तालिब इल्म कभी सवाल ही नहीं करता था. तो उस्ताद ने पूछा कि अल्लाह के बंदे तुझे समझ में आता है नहीं आता है, मुझे क्या मालूम, तू पूछेगा सवाल है इस्माइल भाई तो पता चलेगा कि समझ रहे हैं, तो तू क्यों बेटा सवाल नहीं पूछता है? तो उसने दिल में सोचा कि कल पूछूंगा. अब उस्ताद जी ने दूसरे दिन जो है बयान चल रहा था नूरानी भाई किसका, रमज़ान मुबारक का, कि रोज़ा शुरू होता है हसन भाई कहाँ से, सुबह, हाँ, और कहाँ ख़त्म होता है, गुरूब आफ्ताब पर. है अताउर रहमान साहिब, तो जाकिर भाई क्या कहा उस्ताद जी ने कि गुरूब आफ्ताब पर. अब उस लड़के को कल उस्ताद ने कहा था कि तू सवाल नहीं करता चौधरी साहब, तो उसने आज सवाल करना चाहिए. अब मैं पूछता हूँ. ठीक है उस्ताद जी, एक सवाल है भाई अकरम. तो पूछा कि पूछिए क्या सवाल है. देखिए अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से और ख़त्म होता है गुरूब आफ्ताब पर, अगर सूरज गुरूब ही ना हो तो क्या? उस्ताद जी ने कहा बेटा तेरा न पूछना ही अच्छा है. बिलाल भाई करूँ क्या नहीं? हाँ, तो क्या है कि तेरा न पूछना ही अच्छा है यार, तूने तो डायरेक्ट सूरज को गुरूब ही नहीं होने दिया. इसी तरह हज़रत थानवी ने ही लिखा है कि बहू आई घर में बेटे से बियाह कर, नई नई सिद्दीक भाई शादी हुई थी तो कुछ बोलती ही नहीं थी. काश उस वक्त की बहुएं भी जैसी थी आज हमें और हमारी औलाद को मिले. आज तो चुप नहीं होती हैं. हाँ, पहला तो शर्माती होती, आज तो घूंघट उठाती नहीं हैं और बोलती नहीं थी, शर्माती थी. तो चंद दिन जाकिर भाई हो गए, बहू कुछ बोले जी नहीं, चुपचाप काम करती रहे. सास ने कहा कि बेटा कभी कुछ बोला भी कर, कुछ पूछा भी कर. तो दूसरे दिन हनीफ भाई सवाल करती है कि अच्छा अम्मी जान आपने कल कहा था कि तू कुछ बोलती नहीं, कुछ पूछती नहीं, तो मुझे आज एक बात पूछना है. पूछो. थे कि पूछो. तो कि अच्छा अगर आपके बेटे का इंतकाल हो जाए तो मुझे दूसरी शादी कराओगे? सास ने कहा बेटा तेरा न बोलना ही अच्छा है. तो इसलिए सवाल भी क्या है, सर पैर होना चाहिए. हाँ, सिर्फ सवाल करना. हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
جن کا لقب ہے رئیس المفسرین. کیا ہے لقب؟ وہ تفسیر میں ان کا قول سب سے پہلے معتبر سمجھا جاتا ہے. وہ سردار ہے، یعنی حضور کا مرتبہ اپنی جگہ ہے امت میں، تو ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ السؤال نصف العلم، کہ سوال کرنا آدھا علم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے آگے کچھ بڑھاؤ چودھری صاحب. کہاں کہ یوں کہو حسن السؤال نصف العلم. اچھا سوال کرنا صدیق بھائی کیا ہے؟ آدھا علم ہے. کہ سوال کیا کرو ہیں عارف بھائی؟ اچھا سوال جو ہے کرو، تو وہ آدھا علم ہے. تو یہ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ سنا رہا ہوں، وہ سعد اللہ صاحب اس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھا سوال کرتے ہیں. ورنہ پھر سورج غروب نہ ہو اور بیٹا مر جائے تو کیا، ویسے سوال والوں کے لیے نہیں ہے. سمجھ آیا؟ ہاں. اور ویسے بھی خالی خواہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ملفوظات فقیہ الامت میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے. اشفاق بھائی حضرت نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے نائی کو دیکھ کر بعضوں کی حجامت بڑھ جاتی. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نائی کو دیکھ کر، نائی یعنی میں نے خبر چوری چھگوج مار ہے اسٹیڈیم نہ باہر آکھو اتلو سخت الفاظ اس لیے میں نے نہیں بولا. ہاں جو آپ نے بولا وہ ہیں. ہاں میں نے سوچا کہ کم از کم آپ مہذب الفاظ اختیار کریں گے کہ بار بار، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ عبدالسلام تو یہ امید نہ کر. تو کیا ہے یس بھائی، آپ نے جو جواب دیا وہ ہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ باربر کو دیکھتے ہیں تو بعضوں کی حجامت بڑھ جاتی ہے، یعنی کوئی ارادہ نہیں ہوتا بال کٹوانے کا، لیکن نائی کو دیکھا بھوپیندر نے جو ہے انہیں یاد آئی کہ چل اب آولو چھوڑو بنائی ہیں ذاکر بھائی. تو یوں یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا، دیکھ لیا تو چلو اب آیا ہے. تو کہا کہ اسی طرح بعض لوگ مولوی کو دیکھتے ہیں، سوال ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ پوچھنا نہیں، ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، کہ چاہے مول صاحب بیٹھلا جائیں گے ٹائم پاس کرو ان کے، تو ویسے ہی مسئلے جھاڑتے ہیں، ویسے ہی پوچھ لیا. تو کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ ایسا معاملہ ہونی چاہیے. اچھا سوال. سنیے حضرت علی نے کتنی پیاری بات کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ العلم خزائن، کہ علم کی مثال ایک خزانے کی ہے، اور جو خزانہ ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سنبھال کے تو رکھتے ہی ہے، لیکن آشکارا کیا جاتا ہے یا چھپایا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے. اور چھپایا جاتا ہے حسن بھائی تو کیا لگایا جاتا ہے؟ تالا، لاک ہے. ہاں تو حضرت علی یہی فرماتے ہیں العلم خزائن، کہ علم جو ہے ایک خزانہ ہے، اور خزانہ ہوتا ہے تو چھپایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے تو تالا لگایا جاتا ہے. اب تالا لگایا، وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، اب اس خزانے کو کھولنے کی، یعنی جو تالا ہے اس کے کھولنے کی چابی کیا ہے؟ ہاں کوشچن، سوال، اچھا سوال. تو علم کی بات چل رہی ہے، علم خزانہ ہے، اب کھولنا ہے تو کیا کرو؟ کوشچن کرو، سوال کرو ہیں. اسی لیے فارسیان کہتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جو شاگرد، جو ودیارتھی، جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم استاد کے سامنے سوال نہیں کرتا، نمبر 1، اور جو مرید شیخ پر سوالات کی بوچھار کرتا ہے، سوالات ہی سوالات، سوالات ہی سوالات، فرمایا کہ دونوں کو جنگل میں بھیج دینا چاہیے. کہاں بھیج دینا چاہیے؟ جنگل میں بھیج دینا چاہیے. کیوں؟ ارے بھائی طالب علم ہے تو سوال کر. لیکن الٹا معاملہ ہے، طالب علم حافظ صاحب سوال نہیں کرتا اشرف بھائی، اور شیخ کے سامنے تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانا ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، علم کا پہاڑ، بہت بڑے علمی شخص گزرے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب مملکت پاکستان وجود میں آیا، جب پاکستان بنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب اشرف بھائی آپ ہی بولنا پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاک اللہ. جو اشرف بھائی نے بولا نا وہ مطلب ہے. تو جب پاکستان بنا تو اب دستور بنانا تھا، بندھارن اسلامی. تو علماء کی ایک کمیٹی تجویز دی گئی جو پاکستان میں تھی. انڈیا سے باقاعدہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو نیوتا بھیجا گیا اور دعوت نامہ بھیجا گیا کہ حضرت ہمیں اسلامی دستور اور بندھارن بنانا ہے، برائے کرم آپ پاکستان تشریف لائیے، اور علماء کی جو کمیٹی بنی ہے آپ بھی اس کا ایک فرد ہو جائیے اور آپ اس میں ان کی مدد کیجیے. اتنے بڑے شخص ہیں. اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہو سیرت پر، تحقیقی کتاب تحقیقی، تو آپ سیرت النبی پڑھیں. یعنی اس شخص کو اللہ نے کیا علم دیا تھا، اندازہ لگائیے. سیرت النبی جو ہیں اس میں حوالات سے مزین کتاب ہے. اور حنیفہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. علامہ شبلی نعمانی استاد ہے کس کے؟ کن کے؟ علامہ سید سلیمان ندوی کے. وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی نے وفا نہیں کی، انتقال ہو گیا، اور کتاب پوری نہیں ہوئی تھی، تکمیل نہیں ہوئی تھی. اب ایسی شخصیت چاہیے تھی کہ جو طرز تحریر علامہ شبلی نعمانی کا تھا وہی طرز تحریر کس کا ہو؟ اس کا ہو جو اس کی تکمیل کرے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اسٹائل ہوتی ہے. لیکن علامہ سید سلیمان ندوی، آپ سیرت النبی پڑھے، اور اگر مجھے اور آپ کو نہ بتایا جائے کہ یہ استاد اور شاگرد نے مل کر لکھی ہے تو پڑھنے والا یہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی تصنیف نہیں ہے، دو آدمیوں کی. اللہ اکبر. وہ جادوئی قلم، وہ سحر بیانی، وہ سحر کلامی ہے. تو اس سے اللہ نے نوازا تھا. حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے، اتنا بڑا شخص. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے. آپ کو تو اللہ نے بہت علم دیا ہے، آپ کیوں آئے؟ تو سنیے کیا کہا کہ میں مٹنے آیا ہوں، مٹنے آیا ہوں، مٹنے آیا ہوں. بہت بڑی بات ہے. میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے بھائی اکرم سننا آسان، لیکن بہت مشکل ہے. اب تو شیخ کے آگے مرید نہیں جھکتا، مرید کے آگے شیخ کو جھکنا پڑتا ہے. وہ وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. اور کیسا دور ہے. کہتے ہیں، میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا، حسن بھائی، کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ وقت جن کو کہا جاتا ہے، ایک صاحب آئے حضرت سے بیعت ہونے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے بیعت نہیں کرتا. تو پتہ نہیں من چلا تھا الیاس بھائی، کہنے لگا چلے کوئی بات نہیں، آپ مجھے مرید نہیں بناتے، اپنا شیخ ہی بنا لیجیے. تو آج کا دور صحیح. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے محبوب خلیفہ تھے. تو شیخ اور مرید آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو منظوم بیان کیا ہے. شاید مجھے پورا تو یاد نہ آئے، جتنا یاد آئے آپ کو سنا دیتا ہوں. استفادہ کے لیے ہیں 4 شرطیں لازمی. کیا لکھتے ہیں؟ استفادہ یعنی فیض حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. استفادہ کے لیے ہیں 4 شرطیں لازمی: اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد. یاد آ گیا کہ استفادہ کے لیے ہیں 4 شرطیں لازمی: اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتبار. حضرت مرشد کی یہ بات تا عمر رکھ یاد. تو کیا کہا اس میں کہ بھائی شیخ کسی کو بناؤ تو ایک تو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے. ہم تو بیعت بھی ہوتے ہیں اور کسی نے آ کر شیخ کے متعلق کچھ کہہ دیا
ختم ہے. ایسا تھوڑی چلے. کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد، اور اعتماد ہونا چاہیے، اعتبار. پھر اپنے مرض کی کیا دینا چاہیے؟ اطلاع دینا چاہیے. آج کلના જેટલા બી હસનભાઈ મુરીદ છે ને એ ખાલી શેખને લખીને ખાબત બટલાવા કરે. હું કહું, એ લોકો ખાબત જોતા હોય કે શેખ મને શું આપી દે, ઇજાઝત આપી દે એટલે મારી દુકાન બી ચાલુ થઈ ગઈ. سمجھ آیا؟ تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا، طالب علم پوچھے گا اور مرید کیا کرے گا؟ سر خم، سر تسلیم کیا کرے گا؟ خم کرے گا. ہاں خیر. تو حضرت علی فرماتے ہیں العلم خزائن، کہ علم خزانہ ہے. وہ مفتاحہ السؤال، اور اس کی چابی کیا ہے؟ سوال کرنا ہے، اچھا سوال کرنا. فصلوا یرحمکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے. فَإِنَّهُ يُوجَدُ أَرْبَعًا، کس پر؟ کہ جو اچھا سوال کرتا ہے. فرمایا کہ کوئی اچھا سوال کرے گا، اس کے نتیجے میں 4 آدمیوں کو ثواب ملے گا. سوال ایک نے کیا، ثواب کتنوں کو ملے گا؟ 4 لوگوں کو ثواب ملے گا اچھا سوال کرنے پر. نمبر 1 السائل، سائل یعنی سوال کرنے والا. جو سوال کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا، اچھا سوال ہے. والمعلم، یعنی جس نے جواب دیا وہ. والمستمع، جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا گھروں پہ اور جہاں جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے چودھری صاحب، تو ان تمام کو. والمحب، اور محبت کرنے والے. 4 لوگوں کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور ثواب کس پہ مل رہا ہے؟ اچھا سوال کرنے پر. ہاں اچھا سوال کرنے پر. اب ذاکر بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، اس پر آتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے اور جو عام طور سے ممبر کے قریب دی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو اس اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوال تھا. حنیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے. میرے محفل میں بیٹھنے والوں کا یہی کمال ہے کہ میں جواب نہ دوں اس سے پہلے وہ دے دیتے ہیں جواب. میرے سارے حضرات بڑے باکمال ہیں. تو اس سے پہلے ہی کیا دے دیا اشرف بھائی؟ جواب دے دیا. کچھ صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں ہے. جیسے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری فرماتے تھے خاص موقع پر، کچھ کھرا ہے کچھ کھوٹا ہے. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. جو انہوں نے دیا وہ بھی بالکل صحیح نہیں، اور آپ اپوزٹ سوچ رہے ہوں گے وہ بھی صحیح نہیں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جمعہ کے دن کتنی اذان پڑھی جاتی تھی؟ جزاک اللہ، 1 پڑھی جاتی تھی. پھر آتا ہے دور صدیقی، اس میں جمعہ میں کتنی اذان پڑھی جاتی تھی؟ 1. پھر آیا دور فاروقی، اس میں کتنی اذان پڑھی جاتی تھی؟ پھر آیا دور عثمانی، اس میں 2 ہے. ہاں دور فاروقی میں بھی 1 ہی تھی. دور فاروقی میں بھی جمعہ میں کتنی اذان تھی؟ 1 اذان تھی. دور عثمانی میں 2 اذانیں ہو گئی. کیوں پتہ ہے؟ جتنا اسلام کا پھیلاؤ دور فاروقی میں ہوا ہے اتنا نہ دور نبوی میں ہوا نہ دور صدیقی میں ہوا. اسلام دور دور تک پھیل گیا اور لوگ کیا ہے دنیاوی مشغلوں میں مشغول ہونے لگے. حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام بہت پھیل چکا. اسی لیے دیکھیے قرآن کریم جو یہ میں اور آپ آج کل پڑھتے ہیں اسے جمع کیا گیا ہے کس پر؟ لغت قریش پر. باقی اس سے پہلے الگ الگ طرح سے قرآن شریف پڑھے جاتے تھے. پھر دور عثمانی میں رپورٹ کیا گیا کہ بھائی فلاں فلاں آپ جانتے ہیں میں اس میں نہیں جاتا. تو دیکھیے بہت سی اصطلاحات ہوئی ہے کس میں؟ دور عثمانی میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں 2 اذانیں نہیں پڑھی جاتی تھی. دور صدیقی میں 2 اذانیں نہیں پڑھی جاتی تھی. دور فاروقی میں 2 اذانیں نہیں پڑھی جاتی تھی. دور عثمانی میں 2 اذانیں ہوئی ہے. اس کو نہیں لینا چاہیے بھائی، 1 ہی اذان ہونی چاہیے کہ حضور ہم تو اتباع حضور کا کریں گے. ہیں نورانی بھائی لوگ یوں کہتے ہیں
اس کا جواب کیا دیں گے صلاح الدین بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے عبدالرؤف بھائی کیا ہے اس کی جڑ کاٹ دی. اور مشہور حدیث ہے آپ بارہا سنتے ہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے کہ آقا نے فرمایا ذاکر بھائی کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو. علیکم اس پہ علا آیا ہے. عربی زبان یہ جنتی اسماعیل بھائی زبان ہے, اس لیے اس کا کوئی جملہ کوئی لیٹر عام طور پر ویسے ہی محمل نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی اس میں مفہوم کیا ہے خزانہ چھپا ہوتا ہے. حضرت مولانا سے پوچھ لیجئے آپ, عربی میں علا لزوم پر دلالت کرتا ہے. کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لزوم پر. ارے لزوم سمجھے, ہمیشگی, مداومت. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو میں نے اپنے اوپر کیا کر لی, لازم کر لی. لازم کر لیا عطاء الرحمن صاحب نے کیا مانا؟ ہاں جزاک اللہ, کیا جواب ہے, مست ہے. ہمارے چودھری صاحب نے کہا مست انگلش والا, تو ہم نے کہا کہ جواب ہے بہت خوب بہت مست. خیر, تو یعنی لزوم ہمیشہ. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں اس کی سنت کو لازم پکڑنا ہے, ہمیشہ مداومت, ہمیشگی جو ہے وہ اس پہ اختیار کرنا ہے. اور صفت بیان فرمائی کہ میرے جو خلفاء ہیں خلفاء راشدین وہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ الراشدین المہدیین, 3 باتیں فرمائی کہ راشدین بھی ہے اور کیا ہے مہدیین بھی ہے. اور میری طرف دیکھو, عضو علیہا بالنواجذ. ہمارے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں داڑھ سمیت؟ 32. ہاں جزاک اللہ. ویسے کچھ لوگوں کے زیادہ بھی ہوتے ہیں نا, کونچرے آتے جس کو بولتے ہیں, لیکن بہرحال 32 ہوتے. تو نواجذ قرات میں سکھایا جاتا ہے کہ ثنایا اولیاء اور ثنایا سفلا اور زواہق اور طواہن اور نواجذ, ویسا برابر جگہ بھولی کے بول. تو بہرحال نواجذ میری طرف دیکھو, یہ ایک دم آخر میں جو ڈھاڑ ہوتی ہے, تو کسی چیز کو دبانا ہو اچھی طرح تو کہاں رکھا جاتا ہے؟ اخیر میں, کہ اس کو زور سے کیا ہے دبانا ہے. یہ بھی ایک فن ہونا چاہیے. میری لڑکی ابھی اس کا اپوائنٹمنٹ تھا اسی گزشتہ ہفتے ڈینٹسٹ کے وہاں, وہ کیا کہتے ہیں بریسلیٹ, ہاں وہ کرواتے ہیں. اب وہ گئی اس کی والدہ کے ساتھ, میں نماز کے لیے آیا ظہر کے لیے. ظہر کے بعد میں نے فون کیا, میں کہ پتی کی بیٹا, تو کہ ابا یہ لوگ برابر مراتے نہیں کر. میں کہ کیا تو کہ میں نے کیجیے کیا ہوں کرو آتا جکڑو دباؤ یوں. تو کہا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے. اور لڑکی کو چاہیے تھی کیا, یہی ہوتا ہے نا, چونکہ ان کی جو ساتھ میں پڑھتی ہے تو ان کی ہے, تو ان کو بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو مجھے کہنے لگی کہ یار آپ کچھ کرو. پھر کہنے لگی کہ اس نے مجھے صحیح طرح نہیں کہا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے برابر کلوز نہیں کیا. اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ صحیح جانچ نہیں ہوئی ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کو کیا ہے یہ چیز صحیح. خیر, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواجذ تو حضور نے صرف یہ نہیں, ایک تو علا لائے حضور جو کس پہ دلالت کرتا ہے, لزوم پر, ہمیشگی پر. اور پھر 2 صفت بیان فرمائی, صفات صحابہ کی, کہ راشدین مہدیین, ہاں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے, سمجھ آیا, اور صحیح راستہ دکھانے والے ہیں. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا, درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, دل کو روشن کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. صحابہ کے تعلق سے کیا کہا, جو نہ تھے خود راہ پہ امتیاز بھائی, وہ کیا بن گئے, اوروں کے ہادی بن گئے, یعنی ہدایت پر آنے کا سبب یہی حضور نے فرمایا الراشدین المہدیین. اور آگے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو 2 دہڑوں سے کیا کر لو, مضبوط پکڑ لو. اس لیے میرے بھائیوں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے کہ ایک اذان حضور کے دور میں تھی, ایک اذان جمعہ میں دور صدیقی میں تھی, دور فاروقی میں تھی, نہیں.
بہت سی چیزیں دور صدیقی میں ہوئی جو کہاں نہیں تھی؟ دور نبوی میں نہیں تھی. بہت سی چیزیں دور فاروقی میں شروع ہوئی جو کہاں نہیں تھی؟ دور نبوی اور دور صدیقی میں نہیں تھی. بہت سی چیزیں دور عثمانی میں شروع ہوئی جو دور نبوی میں نہیں تھی، دور صدیقی میں نہیں تھی، دور فاروقی میں نہیں تھی. بہت سی چیزیں دور علوی میں شروع ہوئی جو میں نے یہی کہا ان میں نہیں تھی. وہ حضور دیکھ رہے تھے، کیوں؟ اس وقت ضرورت نہیں تھی. جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی وہ ہوتا گیا. آپ کا گھر 2 بیڈ روم کا ہے، اب اولاد بڑی ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو کیا بناتے ہیں؟ 3 بناتے، 4 بناتے. کوئی کہے کہ پہلے تو کیوں نہیں بنائے؟ بھائی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ضرورت جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے تو ویسے ویسے ہوتا ہے. اس لیے 2 اذان پڑھنی ہے. تو جو ذاکر بھائی نے پوچھا وہ کون سی اذان کا؟ جو عام طور سے ممبر کے سامنے پڑھی جاتی ہے، سیکنڈ. دراصل یہ پہلی اذان ہے. دور عثمانی میں جو دوسری اذان شروع ہوئی وہ یہ نہیں. یہ اذان جو ممبر کے سامنے پڑھی جاتی ہیں عام طور پر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. دوسری اذان جو شروع ہوئی ہے وہ کون سی؟ پہلی. اس کا جواب دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ پہلی اذان کے بعد تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں نا. نماز شروع نہیں ہے تو اس کا تو کوئی نہیں. لیکن یہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی. ہاں، قرآن نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ بیع و شراء، خرید و فروخت ہے کہ کیا کہیں گے اس کو، سیل کرنا اور بائی کرنا، یہ بند ہو جائے گا. یہ بند کر دینا ہے کون سی اذان سے؟ ارے فجر سے کہاں؟ فرسٹ. اچھا فرسٹ کا. ہاں تو سوری، تو کیا ہے فرسٹ سے جو ہے. ویسے بات صحیح ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، صدیق بھائی مفہوم یہ ہے، ہم تو کمزور ہیں حنیف بھائی. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مسلمانوں کا وہ دور دیکھا ہے کہ مسلمان جمعہ کی تیاری فجر کے بعد سے شروع کر دے. فجر کے بعد سے، اور مسجد جمعہ کے وقت سے پہلے بھر جاتی تھی. نہ آپ نے تو صدیق بھائی بیان کرو یہ تو ہر ان من نے 3.5 بیٹھے رہو ہے. سمجھ میں آیا؟ سب کب آتے ہیں؟ اچھا مجھے ایسا تھا کہ عارف بھائی جواب دیں گے خطبہ شروع ہو تو عارف بھائی کے خطبو پتی جواب پچھی. હવે عارف ભાઈને વધારે ખબર કેમ કે હું અગાડી હું મેં પછાડી હોય. اشفاق بھائی تو بہرحال کیا ہے، وذر البیع، بیع چھوڑ دو. اس لیے حمدیز بند ہو جائے گی پہلی اذان سے، بی کے بند ہو جائے گی پہلی سے، A1 بند ہو جائے گی. ہاں بامبے ہیئر سیلون میں نے آٹلا نام آوڑے. اب باقی جو بھی ہو تو بہرحال وہ کیا ہے، وہ بند ہو جائے گی. سمجھ آیا؟ ہاں خرید و فروخت بند ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں کہ مول صاحب آج تو آن لائن بینکنگ، آن لائن بینکنگ بھی، اور کیا ہے بائنگ، کیا بولیں گے؟ ہاں کہ بھائی آن لائن کرتے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اب کر رہے. فقہا نے اس کو بھی منع لکھا ہے. اس پہ بھی آپ کوئی چیز نہیں بیچ سکتے اور کوئی چیز نہیں خرید سکتے. کب الیاس بھائی؟ کون سی اذان؟ ارے بیجی کہاں تھی یار؟ ہیں پوری رات سورہ یوسف سنائی اور صبح میں پوچھتے ہیں کہ حضرت جی زلیخا کون تھا اور یوسف کون تھی؟ عابد یوسف. تو بہرحال یار کچھ تو سمجھا کرو. خیر بات کو ختم کرتے ہیں، وقت جو ہے وہ ہونے آیا. تو جواب سن لو، پھر تفصیلات آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اسی ٹاپک کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کل تو پھر جو ہمارا مضمون ہے وہ چلے گا قربانی کے تعلق سے. کچھ سوالات بھی آئے ہیں قربانی کے. ایک سوال میں لوگ بہت کیا ہے تذبذب کا شکار ہے قربانی کا، وہ کل ڈسکس کریں گے کہ چھوٹے جانور میں 2 آدمی مل کر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے کہ؟ اب یہ کہتے کر سکتے اور وہ کہتے نہیں کر سکتے. یہی برطانیہ کی زمین کی خصوصیت ہے، سسرا کسی مسئلے میں کوئی ایک ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ آیا؟ تو وہ آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ کئی سوال آئے. کیوں؟ اس ملک میں بہت مہنگا ہو گیا ہے جانور ہیں حنیف بھائی. قربانی کرنا چاہے تو اب ایک آدمی ہے تو 350 کا، ایسے ہی کچھ پرائز ہے. اشفاق بھائی کتنی ہے؟ 320. ہاں تو وہ ہے تو کافی یہ ہے. تو بھائی 2 آدمی مل کر لے تو پوچھا کرو ہیں علماء سے، پوچھا کرو.
ورنہ آپ کے پیسے برباد ہوں گے، نیکی نہیں ملے گی۔ پوچھنے میں کیا جاتا ہے؟ ہاں میں نے کہا نا اچھا سوال ہو تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے اچھا سوال آپ کریں گے اس پہ، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 4 لوگوں کو ثواب ملے گا، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والوں کو، اور محبت رکھنے والوں کو۔ میں کیا سنا رہا تھا آخری بار؟ ہاں جواب جو دوسری اذان کا دینا ہے کہ نہیں دینا، چونکہ جمعہ آ جائے گا اس لیے خالی سن لو۔ حنیف بھائی جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہی جو میں نے غالب کا پڑھا تھا شعر، کیا پڑھا تھا؟ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تصور میں جواب دے سکتے ہیں، تصور۔ اب میں اور آسان کر دوں، خیال۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے کہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، جیسے وہ کیا مشہور ہے، وہ شیخ چلی نے صدیق بھائی دل میں کیا کیا تھا نا، تو سمجھ آیا؟ یا تو تصور سمجھ لے، یا خیال، یا دھیان کرنا دل میں۔ اور یہ آخری ہے، اس سے نیچے چودھری صاحب میرے پاس آپ کو سمجھانے کا کوئی طریق نہیں ہے، نہ سمجھے تو پھر آپ سمجھے، بغیر زبان ہلائے جواب دینا۔ سمجھ آ گئے آپ؟ زبان کو حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری اذان کا جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں جواب دیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ زبان نہیں ہلے گی۔ آ گیا ہے سمجھ؟ اور دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، وہ بھی چلے بولتا ہے اچھا کچھ ہے۔ اپ ٹو یو، آپ نے انگلش میں جواب دیا تھا مسٹ، تو میں نے بھی آپ کو دیا اپ ٹو یو۔ اب کیا کروں، میں آپ کا رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن انگریزی زبان سسری کسی کا رسپیکٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ بڑی عمر کے پھر بھی یو۔ اب چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں روزے کے تعلق سے بھی کہ مسافر روزہ رکھے سفر میں وہ بہتر ہے یا نہ رکھے تو وہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہی پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اجازت تو ہے حنیف بھائی، لیکن بہتر کیا ہے؟ پھر تم الٹے چلے یار، بہتر ہے رکھو۔ اللہ نے فرمایا بہتر ہے رکھو، 2 آپشن دیے، لیکن اللہ نے پسند کس کو کیا؟ رکھو۔ یہاں بھی 2 آپشن ہے، جواب دو نہ دو، بہتر ہے دو، لیکن وہی دے جس کو اپنے اوپر کیا حاصل ہو؟ قدرت حاصل ہو۔ ذاکر بھائی مجھے تو اپنے پہ قدرت حاصل نہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ کہتا ہوں پھر بھی 40 منٹ کر دیتا ہوں، تو میری طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا 2 باتیں اور سن لیں۔ نہ اذان کا جواب زبان سے دینا ہے، دل میں دینا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے خطبے میں، تب بھی جواب زور سے زبان سے نہیں دینا ہے۔ نمبر 3، خطبے میں، دوسرے خطبے میں دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں فلسطین کے تعلق سے، یا اور تو ہمارے بہت سے حضرت مولانا کیا کہتے ہیں؟ زور زور آمین 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 نہیں۔ کیوں؟ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام، مفہوم یہ ہے کہ خطبے کے لیے ممبر پہ جانا شروع کرے، نہ نماز ہے نہ گفتگو بات چیت ہے، تو فلا صلاۃ ولا کلام۔ اب ختم کر یار، تو کلام تیرا نام ہے عبد السلام۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد۔ سمجھ آ گیا ذاکر بھائی؟ یار